آج جبکہ ہم مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہر 5 آدمیوں میں 1 آدمی مسلمان ہے، ہم دنیا کے ظلم کو روکنے آئے تھے، عدل و انصاف کو قائم کرنے آئے تھے، اللہ کی ذات سے تمام شریکوں کو دور کرنے آئے تھے اور تمام عبادات کو اسی کے لیے خالص کرنے آئے تھے، اس کے تمام اسماء و صفات کو ان کی شایان شان بیان کرنے آئے تھے، مگر آج ہم ہی ذلیل ہیں، خون ہمارے ہی بہتے ہیں، ہم ہی ستائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا، کہیں غلطی ہم خود تو نہیں کر رہے ہیں۔ آؤ قرآن کریم کا ایک راز سنتے ہیں جسے اللہ حکیم خبیر علیم نے بیان کیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 88 میں ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اس سے پہلے تقریباً 18 پیغمبروں کا نام لیتے ہیں اور تمام پیغمبروں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سنو اگر یہ پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا دے، ساجیدار بنا دے، تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سورہ زمر آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی طرف نظر ڈالتے ہوئے خطاب فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، ہم نے تیری طرف وحی فرمائی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی تھی۔ اے نبی، اگر آپ نے ساجیدار بنا دیا، شریک بنا دیا، پارٹنر بنا دیا، آپ کے اعمال سب کے سب برباد ہو جائیں گے اور تم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 113 کے اندر بھی بیان فرمایا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ اصحاب الجحیم، نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرکین کے لیے اللہ سے استغفار کرے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو جائے، والدین ہوں، ماں باپ، والدین یعنی ماں باپ ہوں اور بھائی بہن ہوں، کوئی بھی رشتہ دار کے ہوں۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اگر شرک کی حالت میں مرا ہے، مجھ سے معافی مت مانگو، مجھ سے سفارش مت کرو، میں قطعاً کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر اس ایک آیت کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا ابو طالب کی موت پر کہا تھا، جب تک اللہ مجھے نہیں روکے گا اس وقت تک اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب تو مشرک ہے اور ہر مشرک میرا دشمن ہوتا ہے، مغفرت کی دعا بند کیجیے، یعنی آپ بھی اور مومن بھی، کوئی بھی مشرکوں کے لیے اللہ سے یعنی ہم سے معافی نہ مانگے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر بیان فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تو نے اسے غرق کر دیا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا، نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام تمہارا بیٹا تو ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ مشرک ہے، وہ موحد نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہ ہو، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت ہونا، تمہاری نبوت چھن سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دنیا کے تمام ان مسلمانوں کو جو پیروں، فقیروں، سجادہ نشینوں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ان تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی طوفانوں سے نجات دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی ہم سے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، علی ہجویری مال و دولت دیتے ہیں، امام بری بگڑی قسمتوں کو سنوارتے ہیں، سلطان باقر رحمت اللہ علیہ ہمیں اولاد دیتے ہیں۔ تمہارا کہنا ہے یہ بھی ہے کہ ہاتھ ولی دے قلم ربانی لکھے جو من بھاوے، یعنی اللہ نے ولیوں کے ہاتھ میں قلم دے دیا ہے، تقدیر بدلنے کا کام اب ولیوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرے عزیزو، ان ساری باتوں کو ماننے والوں ذرا قرآن مجید پر غور تو کرو۔ قرآن مجید اعلان فرماتا 950 سال تک علیہ السلام نے توحید کی دعوت عام کرتے رہا،
950 سال تک توحید کی دعوت دینے والا پیغمبر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو طوفان سے بچا نہ سکے، نہ جہنم کی آگ سے بچا سکے، نہ ہی اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا جو تمہیں نفع نہ پہنچا سکے، جو تمہیں نقصان بھی نہ پہنچا سکے۔ اگر تم سے ایسا کام ہو رہا ہے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں بتاؤ، جس نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ اللہ نے ملا لیا ہو، کیا وہ نبی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کیوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سختی کر رہا ہے؟ سنو، تاکہ امت محمد کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ بنا لے، کسی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکے، کسی اور سے امید نہ رکھے، خوف نہ کھائے، نظر و نیاز نہ چڑھائے، نہ چادریں چڑھائے، کسی کے نام پر بکرا ذبح نہ کرے، یعنی مرنا اور جینا اللہ ہی کے لیے خالص کر دے۔ اس لیے کہ یہ سب عبادات ہیں۔ کوئی بھی مسلمان یہ سب عبادات اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرے تو سنو، قرآن کریم میں سورہ ال عمران آیت نمبر 22 کے اندر ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ جس نے بھی اس طرح کے کام انجام دیے، یعنی عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے بھی ثابت کر دیا، ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں مقام میں برباد ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کافر مشرک کی تمام عبادات جو ہیں یہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اب آؤ مسلمانوں، ہم قرآن کریم کو راز کو بیان کرتے ہیں جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 151 میں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ ہم کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریک بناتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، یعنی شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب بھر دیتا ہے، دھاک بٹھا دیتا ہے۔ مسلمانوں، تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو جس نبی نے اعلان فرمایا تھا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ اب میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، مسلمانوں کے اندر مشرکانہ عقائد و اعمال داخل ہو چکے ہیں۔ کل جو مسلمان موحدین تھے، توحید والے تھے، صحیح عقیدہ والے تھے، اللہ عز و جل مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اور دھاک کافروں کے دلوں میں بیٹھا رکھا تھا۔ اور آج جب عقیدہ توحید بگڑ گیا، مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ کے اندر شرک داخل ہو گیا، تب سے مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اللہ کی مدد مسلمانوں کی پیٹھ کے اوپر سے اٹھ گئی ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے، نئی زندگی چاہیے، اللہ کے واسطے توحید کی اصلاح کر لو، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ جن اعمال کو صحابہ کرام نے انجام دے کر اللہ کو راضی کیا، اسی سب میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام کے زمانے میں پیر پرستی نہیں تھی، اولیاء پرستی نہیں تھی، بزرگ پرستی نہیں تھی، بڑے چھوٹے کے نام پر کوئی ایک مزار بھی زمین پر موجود نہیں تھا۔ کسی مرے ہوئے شخص کا وسیلہ نہیں پکڑتے تھے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے تھے، کسی سے بیٹا بیٹی اولاد مال و دولت نہیں مانگتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے، کسی کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بناتے تھے، کسی کی قبر کی زیارت ثواب سمجھ کر نہیں کرتے تھے بلکہ موت کو یاد کرنے کے لیے کرتے تھے، کسی کے نام پر بکرا ذبح نہیں کرتے تھے، نظر و نیاز نہیں پیش کرتے تھے۔ سوال کرنا، مدد مانگنا، امید وابستہ رکھنا، خوف رکھنا، توکل کرنا، محبت کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے خالص کرتے تھے، کسی اور کے لیے کرنا شرک سمجھتے تھے اور شرک سے ہمیشہ ڈرے رہتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پروردگار عالم شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسا شرک جس کی وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے،
وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، جس سے زمین پھٹنے کے قریب پہنچ جائے، جس سے پہاڑ ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے کے ہونے کے قریب میں آ جائے، شرک کی وجہ سے، جس سے آسمان زمین پہاڑوں میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے، اللہ کتنا سخت ناراض ہوتا ہوگا۔ اسی لیے زمین پر مسلمان آج ذلیل ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے اس عقیدہ کی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔